عزیز طلباء، بالخصوص دورہ حدیث کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کی آخری کلاس کا آخری سبق ہے۔ میں آپ سب کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو قدم قدم پہ خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد بھی آپ کا آنا جانا اس مرکز علم میں لگا رہے گا، ملاقاتوں کے سلسلے بھی جاری رہیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ لمحے کچھ مشکل لگ رہے ہیں۔ 8 سال پلک جھپکتے گزر گئے اور یہ کل کی بات ہے کہ آپ یہاں آئے تھے، اور میں مسجد سے مرکز تک اور مرکز سے الکہف تک ان راہداریوں پہ چلتا ہوا آپ کے پیکر کو اپنی آنکھوں میں سموتا رہا۔ آپ کے قدموں کی چاپ دیر تک سنائی دیتی رہے گی۔ آپ جہاں رہیں خیر سے رہیں۔ میں عالی مرتبت اساتذہ گرامی کا شکر گزار ہوں، ناظم ادارہ سے لے کر کے جھاڑو دینے والے تک میں سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ مشترکہ ایفرٹ ہے، کوشش ہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ نگینے تیار ہوئے، تراشے گئے۔ میں اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ادا کرتا ہوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں آج کے اس عالی وقار اور خوبصورت اجتماع میں دعاؤں کے ساتھ آپ کو نصیحت کروں گا کہ اپنے منصب کا اور اپنی شخصیت کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ فرمایا گیا کہ جس کو قرآن دیا گیا، علم عطا کیا گیا، دین کی نوکری نصیب ہوئی، پھر اس نے کسی دنیا دار کو دیکھا حسرت کی نظر سے، اور اس نے یہ محسوس کیا کہ میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں، اور یہ کیسی ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے۔ سید ابو البرکات شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے طالب علم کو فارغ کرتے ہوئے کہ پہلے تم ایک طالب علم تھے، اب ایک عالم دین کی حیثیت سے معاشرے میں اترنے والے ہو، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو لوگ دین سمجھیں گے، تو کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ وہ دین نہ ہو اور لوگ تمہاری وجہ سے اس کو دین سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا جو 3 چیزیں دین کو ڈھا دیتی ہیں اس میں ایک زلت العالم ہے، اور کہا گیا زلت العالم زلت العالم، عالم کا پھسلنا ایک عالم کا پھسلنا، ایک جہان کا پھسل جانا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا اے طبقہ علماء، تم مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب بھی نہ کرنا کہ لوگ مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کرنے لگ جائیں گے، اور اگر تم سے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب ہوا تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور علماء جب حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر فرمایا کہ لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں، اس کا اندیشہ غالب ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا تھا کہ تم رزق حلال جمع کرنے لگ جاؤ گے تو لوگ مشکوک جمع کرنے لگ جائیں گے، اور تم اگر مشکوک جمع کرو گے